نمبر ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی اور یہ اب روٹین بنتی جا رہی ہے. ہم ہر چوتھے دن پانچویں دن آپ کو جب بھی کبھی ہر ہفتے خبر آتی ہے، پھر جمعرات کو وزیر اعلیٰ کی ملاقات نہیں ہوتی اور منگل کو فیملی کی ملاقات نہیں ہوتی، اور یہ لگاتار ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن جو لوگ پہنچے وہ بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پہ یوتھ ونگ آئی ہے بہت بڑی تعداد میں. پنجاب جب نکلتا ہے نا تو ایک دم اڈیالہ جیل کے باہر رش لگ جاتا ہے، اور بڑی تعداد میں پنجاب سے بھی لوگ آئے. مہر عبدالستار کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے. پنجاب میں جن سیاسی کارکنوں یا سیاسی شخصیات کی میں دل سے عزت کرتا ہوں اور جن کا احترام ہونا چاہیے، جن کی بڑی زبردست ایک پولیٹیکل سٹرگل ہے، ان میں ایک نام مہر عبدالستار صاحب کا ہے. بڑے شاندار آدمی ہیں، بڑی لمبی سٹرگل کرتے رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف میں ابھی بھی وہ بہت ایکٹیو ہیں. 8 فروری کے حوالے سے کام کر رہے تھے. ان کو گرفتار کرنے کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا کہ انہیں ضرور گرفتار کیا جائے کیونکہ وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہے. لہذا مہر عبدالستار صاحب کو گرفتار کیا گیا. اور یہ اس طرح کے پولیٹیکل کارکن جب گرفتار ہوں گے جن کا کسی قسم کی کسی غیر قانونی ایکٹیویٹی سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا، یہ خالصتاً سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی نقطہ نظر سے چیزوں کو کرتے ہیں، تو مہر عبدالستار کے لیے سب کو آواز اٹھانی چاہیے. عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن لوگ بہت بڑی تعداد میں پہنچے. اب نارملی ہوتا کیا ہے، دیکھیں سردی ہے اور جیسے جیسے رات ہو جائے گی، اگر انہوں نے دھرنا دینے کا فیصلہ کیا اور یہ وہاں بیٹھ گئے تو جیسے جیسے رات ہوگی تو لوگ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور جس وقت پھر سرکار کو لگے گا کہ یہ جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر سرکار اپنا ایک کریک ڈاؤن بھی کر سکتی ہے، جیسے وہ ہمیشہ کرتے ہیں. کبھی پانی مارتے ہیں، کبھی دھکے مارتے ہیں، کبھی گرفتار کرتے ہیں، کبھی وعدہ کر لیتے ہیں. تو یہ انہوں نے چیزیں نارمل کر دی ہیں پاکستان میں. کل کو اگر کوئی چپیڑے پڑ گئیں عظما بخاری کو یا کسی اور کو، یا دھکے پڑ گئے یا انہوں نے گھسیٹ کے گرفتار کر لیا یا مریم نواز کے ساتھ یہ کر دیا، نارمل چیز ہے. جب علیمہ خانم کے ساتھ ہو سکتا ہے 70 سال سے زائد عمر کی، تو باقیوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل کو اگر مریم اورنگزیب کو گھسیٹ کے کوئی لے گیا اور انہوں نے گاڑی میں اٹھا کے پھینک دیا، تو یہ تو ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں نا. اگر کل کو زرداری کی بیٹیوں کو اٹھا کے وہ گاڑیوں میں پھینکتا ہے، تو یہ پاکستان میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک روٹین بنا دی اور یہ سارے سیاستدان اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. کل کو ان کی اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ، ان کی اپنی فیملی کے ساتھ بھی یہی سارا کچھ ہوگا جو آج کل پاکستان میں ہو رہا ہے. اور جو صحافی آج چپ ہیں، جو وکلا آج چپ ہیں، جو ججز آج چپ ہیں، وہ سارے یہ بات میری یاد رکھیں جو میں بار بار کہتا ہوں کہ باری باری سب کی باری، آپ کی باری ضرور آئے گی. آپ خاطر جمع رکھیے، آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، آپ کو اس کو فیس کرنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو بات چیت کی علیمہ خانم نے، ایکچولی علیمہ خانم پہ ایک الزام لگ گیا تھا اور بڑا پھڈا پڑ گیا تھا پارٹی میں. مشال یوسف زئی نے اور شیر افضل مروت نے، ان لوگوں نے یہ الزام لگایا. بار بار یہ علیمہ خانم پہ الزام لگاتے رہتے ہیں، شیر افضل مروت صاحب تو خاص طور پہ. مشال یوسف زئی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو دھرنا دیا گیا تھا جمعرات کی رات کو، جمعرات کی رات اور جمعے کا دن تھا، وہ بنتا تھا آدھی رات کو، جو دھرنا دیا گیا تھا سہیل آفریدی کی جانب سے، اس دھرنے کو جو کال آف کیا گیا تھا جس پہ بڑا غصہ تھا بہت سارے کارکنوں کو، تو مشال یوسف زئی نے بتایا کہ یہ علیمہ خانم نے ختم کروایا تھا. انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور اس دعوے کے حق میں انہوں نے کہا جی یہ میری دلیل ہے اور میں بتا رہی ہوں آپ کو یہ ایسے ہوا ہے. اب مشال یوسف زئی نے یہ بات کی، عمران خان صاحب کی بہن کے سامنے آج یہ بات رکھ دی میڈیا کے لوگوں نے وہاں پہ. تو سوشل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا جی یہ مشال یوسف زئی نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے دھرنا ختم کروایا. تو علیمہ خانم نے کہا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے کا جو ٹارگٹ ملا ہے، یہ لوگ عمران خان کے خیر خواہ نہیں ہیں. مشال یوسف زئی کے بارے میں انہوں نے خاص طور پہ کہا، انہوں نے کہا جی میں اس کو جواب نہیں دوں گی، مگر مروت اور یہ دونوں ایک ہی جگہ سے انہیں ٹارگٹ ملتا ہے. ایک دن میں پڑھ رہا تھا، سمینہ ہماری جو بہن ہے، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا اور بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے سٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا جی آپ یاد رکھیے گا کہ ایک دن مشال یوسف زئی شیر افضل مروت کا فیمیل ورژن ثابت ہوں گی. یہ سمینہ پاشا صاحبہ نے کہا تھا. تو آج وہ یاد بھی دلا رہی تھی کہ دیکھیں میں نے تو پہلے کہا تھا. وہ بات کو ٹھیک ہی لگتی ہے. یہاں پہ تو یہ پھٹا پڑا ہوا ہے، عمران خان جیل میں ہے، اس کی بہنیں دیکھیں اس کی رہائی کے لیے آتی ہے نا. سیاست میں ان کو کیا دلچسپی ہے؟ ماضی میں جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو تب بھی انہوں نے کوئی سیاست کے اندر دلچسپی نہیں دکھائی. جب خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی انہوں نے وہاں کوئی فائدہ نہیں اٹھائے. تو وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کا کوئی سیاست میں اتنا انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا اپنے بھائی میں انٹرسٹ ہے. تو اس وقت میرے خیال میں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی کرے. تو اب علیمہ خانم نے بھی جواب دیا اور انہوں نے کہا جی انہیں تو ٹارگٹ ملتا ہے اور ایک ہی جگہ سے ٹارگٹ ملتا ہے، اور جو شیر افضل مروت ہے اور یہ انہیں ایک ہی جگہ سے ٹارگٹ مل جاتا ہے. اور یہی بات سمینہ پاشا نے بھی کہی تھی. تو مشال یوسف زئی صاحبہ نے تنقید کی علیمہ خانم پہ. اچھا، ان کو جب دوبارہ پوچھا گیا تو مشال یوسف زئی نے کہا یہ تو کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ویڈیو ہوگی. علیمہ خانم تو سیاسی بیان دینے سے منع کیا ہے عمران خان نے. دیکھیں عمران خان کسی کو بھی سیاسی بیان دینے سے منع نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جمہوریت ہے.
جس کا دل چاہے جو مرضی بیان دے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو بیان دے اس کی ہماری پارٹی رسپانسبل نہیں ہے, آپ یہ کر سکتے ہیں. اب چاہے وہ علیمہ خانم ہے, چاہے کوئی ایکس ہے, وائی ہے, زیڈ ہے, جو بندہ سیاست کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. عمران خان سمیت کوئی بھی, فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی, کوئی بندہ اس کو سیاست سے منع نہیں کر سکتا جو بھی کرنا چاہے. ہر آدمی کی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ ہے, ہر آدمی آزادی کے ساتھ اپنا بیان دے سکتا ہے, جو اس کو لگتا ہے وہ کہہ سکتا ہے. یہی آزادی اظہار رائے ہے اور یہی جمہوریت ہے. یہ کر سکتے ہیں اپنی اپنی بات. ہاں یہ بات ہے کہ پارٹی ڈسون کر سکتی ہے جناب کہ یہ جو بیان دے اس بیان سے ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا ضروری نہیں ہے کہ ہماری پارٹی اس بیان سے متفق ہو. یہ ہو سکتا ہے, لیکن عمران خان صاحب یہ بند تو نہیں کر سکتے کسی کا سیاسی بیان دینا. یہ تو جو آدمی سیاسی نہیں ہے وہ تو پھر جانور ہی ہے نا. انسان تو سیاسی ہوتے ہیں, ان کی تو اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے اور وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. اور اظہار رائے کی آزادی کے لیے جب سب آواز اٹھا رہے ہیں تو علیمہ خانم کو بھی آزادی ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہہ دیں کہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے نہیں ہے, لیکن یہ کہنا کہ وہ اب بول ہی نہیں سکتی اس لیے کہ عمران خان نے انہیں منع کر دیا, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ اپنا سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے, پارٹی اس سٹیٹمنٹ کو اون کرے یا اون نہ کرے وہ الگ بات ہے. بہرحال سہیل آفریدی صاحب سے ایک سوال ہوا, لیکن ہاں ایک ڈیولپمنٹ ہے, وہ پہلے آپ کو میں بتاؤں. لمبے عرصے کے بعد بشرا بی بی کی بیٹی اور بھابھی کی ملاقات بشرا بی بی سے کروا لے گی. اب یہ مہینوں کے بعد ہو رہی ہے. وہ بیچارے کوشش کرتے رہے, ان کی ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی. بہرحال بڑا کوئی تعلق لگا کے کچھ بھی کر کے اب ان کی ملاقات کروائی گئی ہے. بشرا بی بی کی اور ان کی بیٹی کے ساتھ اور ایک بھابھی کے ساتھ ایک ملاقات کروائی گئی. ملاقات کے اندر جو عمران خان صاحب کے حوالے سے خبر باہر آئی وہی انٹرسٹنگ ہے, اور اسی میں سب کی دلچسپی ہوگی اور وہی سب لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. باقی تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ فردر آپ کے سامنے آ جائیں گی. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آنکھ میں عمران خان صاحب کے واقعی پرابلم ہوئی تھی. ویسے ان کی صحت ٹھیک ہے, عمران خان صاحب ٹھیک ہے. ان کی جو آنکھ کے اندر ایک ایشو ہوا تھا اس پہ ڈاکٹر نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا علاج ضروری ہے. پھر پمز والا آپشن جب دیا گیا تو عمران خان صاحب نے اس کی خود اجازت دی کہ ٹھیک ہے آپ مجھے پمز اسپتال لے جا سکتے ہیں اور لے جا کے میرا علاج کروا سکتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب کا پمز اسپتال لے جا کے وہ جو انجیکشن والا پروسیجر ہے وہ کیا گیا. تو یہ بات اسد اللہ صاحب کی جو ہے وہ اب جیل سے بھی کنفرم ہو گئی کہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ پمز اسپتال لے جا کے کروانا پڑے گا پروسیجر, اور ڈاکٹرز کے کہنے کے اوپر جب خان صاحب کو بتایا گیا تو انہوں نے الاؤ کر دیا اور پھر جیل جا کر ان کا یہ پروسیجر کیا گیا. تو میں بار بار کہتا ہوں جس کی خبر ہے اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے. تو یہ اسد اللہ خان صاحب کی خبر تھی, انہی کو کریڈٹ ملنا چاہیے. خان صاحب کی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا جی خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے, ان کی آنکھ جس کا آپریٹ کیا گیا یا اس میں انجیکشن لگایا گیا وہ آنکھ بھی ٹھیک ہے. سہیل آفریدی صاحب مختلف جگہوں پہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ایک مومنٹم وہ گین کر رہے ہیں, بنا رہے ہیں. ابھی جرگوں کا ایک سلسلہ بھی وہ شروع کرنے والے ہیں, جبکہ 8 فروری کا ایک بڑا جو مسئلہ ہے وہ بھی ان کے دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ نے کوئی 8 فروری کو لاک نہیں لگ گیا. یہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری ان کی جاری رہے گی, یہ رمضان میں بھی ہوتی رہے گی, یہ چلتا رہے گا معاملہ. لیکن 8 فروری کو ایک بڑا ٹیسٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ کیا واقعی اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس یا اپوزیشن کے پاس ملک بند کرنے کی صلاحیت موجود ہے. تو میرا یہ جواب ہے کہ صلاحیت ان کے پاس ہے, طاقت ان کے پاس ہے, مومنٹم ان کا بنا ہوا ہے, لیکن پلاننگ نہیں ہے. گراؤنڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی تیاری بالکل نہیں ہے. تحریک انصاف سے 10 گنا کمزور پارٹی بھی ہونا تو وہ ملک بند کر سکتی ہے اگر وہ سائنٹیفک بنیادوں پہ چلے, اور جو طریقہ کار ہے ملک بند کرنے کا اس طریقہ کار کے تحت پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ, ہر بندے کو پتا اس نے کیا کرنا ہے, تو پھر ملک بند ہوتا ہے. اور اگر تحریک انصاف سے بڑی بھی جماعت ہے اور بغیر منصوبے کے جائے گی نا تو ایک شہر بھی بند نہیں کر سکتے. تو تحریک انصاف کا مومنٹم بھی بنا ہوا ہے, طاقت بھی بہت ہے, پاپولیرٹی بھی بہت ہے, لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی ہوئے ہیں, لیکن پرابلم وہیں پہ آ جاتی ہے. پرابلم آ جاتی ہے کہ نیچے گراؤنڈ پہ ورکنگ نہیں ہوئی. گراؤنڈ کے اوپر جو پارٹی کو کرنا تھا, ہر گلی, ہر محلے میں, ہر کوچے میں, ہر دیہات میں, ہر گاؤں میں, ہر جگہ پہ جانا تھا, ہر وارڈ کے اندر جانا تھا, ہر یونین کونسل کے اندر بندوں کی ڈیوٹیاں لگانی تھی, سب کو پتا ہوتا کہ کس نے کہاں پہ کیا کرنا ہے, وہ ابھی دکھائی نہیں دے رہا. لیکن دیکھیں مناظر تو آ جائیں گے, سوشل میڈیا کے اوپر پتا چل جائے گا آپ کو کون کون سے علاقے بند ہوئے, کہاں کہاں پہ پہیا جام ہوا. ویڈیوز بنا کے حکومت بھی ڈالے گی, ویڈیوز بنا کے پی ٹی آئی بھی ڈالے گی. اس کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں 8 فروری کو حکومتی لوگ کہیں گے کہ ہڑتال ناکام ہو گئی, پی ٹی آئی کہے گی ہڑتال کامیاب ہو گئی. اصل میں پتا چلے گا 2 چیزوں سے. جو امپیکٹ آئے گا نا 8 فروری کو وہ 2 چیزوں سے آئے گا. نمبر 1, یہ جو انہوں نے بسنت کا فیسٹیول رکھ لیا نا لاہور میں, اگر عمران خان کی تصویر والی یا پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی یا پی ٹی آئی سے منسلک یا عمران خان سے منسلک پتنگیں بہت بڑی تعداد میں ہوا میں نظر آنا شروع ہو گئی نا تو پہلا امپیکٹ تو یہ آئے گا اس دن. دوسرا, جو رات کے وقت مشال بردار ریلیاں انہوں نے نکالنی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے اور اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا
کہ وہ ریلیاں نکالیں گے. اگر وہ بڑے پیمانے پہ بڑی تعداد میں لوگ الگ الگ شہروں میں وہ ریلیاں نکال کے ویڈیوز بھیجنا شروع کر دیں تو پھر امپیکٹ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مومنٹم بھی بن جائے گا, حوصلہ بھی بن جائے گا. لیکن ملک بند کرنے کے لیے جو ایک رستہ ہے یہ اس کے اوپر چلے ہیں, پاپولیرٹی مل رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ پاکستان تحریک, اور یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا, میری بہت پرانے بڑے شاندار سیاستدانوں سے اور صحافیوں سے بات ہوئی. میں نے ایک ایک ٹیکنیکل چیز کو اسٹڈی کیا. جہاں دنیا میں لوگ لاک ڈاؤن کرتے ہیں, پورا ملک بند کرتے ہیں, یا ملکوں میں اس قسم کے احتجاج ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی میں نے اسٹڈی کیا. کوئی بھی ماڈل ایسا نہیں ہے کہ آپ اچانک کہیں اور اچانک سے ہی سارا ملک بند ہو جائے. 25 کروڑ کا ملک ہے, آپ نے بند کرنا ہے تو آپ کو ہر گلی, ہر محلے میں, ہر کوچے میں, ہر کریا آپ کو اپنا پیغام لے کر جانا پڑے گا. آپ کو نوجوانوں کی 10 سے 20 لاکھ کی ایک فورس بنانی پڑے گی, ایک بہت بڑی فورس, پرامن فورس, جو ہر جگہ پہ ایکٹیو ہوئے اور ہر طرف سے ملک کو بند کرے. اور ان کے پاس پلان بی, پلان سی بھی ہونا چاہیے. یہ بڑی لمبی چیز ہے, پھر کسی دن ڈسکس کریں گے. بہرحال ایک طالبہ نے سہیل آفریدی نے سوال کیا, 13 سال سے آپ کی یہاں پہ حکومت ہے اور آپ نے کیا ترقی کی ہے, آپ نے کیا دیا صوبے کو. اچھا, بڑا جائز سوال ہے. یعنی اگر آپ آزادی اظہار رائے کے حق میں ہیں تو ایک طالبہ نے یہ سوال کیا, اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, چاہے وہ سہیل آفریدی اور ان کی پارٹی سے نفرت کرتی ہو, لیکن سوال کرنے کا حق اس کا موجود ہے. تو سہیل آفریدی صاحب نے اس کو بتایا کہ جی آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے سوال کر رہی ہیں, یہ ہم نے شعور اور ترقی دی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے, انہوں نے یہ بات کی. پھر کچھ چیزیں انہوں نے بتائی بھی کہ میں نے پشاور کے لیے اتنا پیسہ رکھا. اور دیکھیں سوال بڑا ویلڈ تھا. سوشل میڈیا پہ نا کئی لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں, دیکھیں جی سہیل آفریدی کے خلاف بڑا سخت سوال کر دیا. کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ANP کی ورکر تھی یا فلانی ورکر. بھائی جو بھی تھی اس نے ایک سوال کیا. اس کا سوال کیا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کون سی ترقی کی. یہ بڑا جائز سوال ہے, یہ بہت درست سوال ہے جو کیا لڑکی ہے. اس نے کیا پوچھا طالبہ نے, اس نے پوچھا جی مجھے بتا دیں کہ آپ نے کیا ترقی کی ہے. تو آپ نے اس کو یہی جواب دینا ہے کہ جی میں نے اتنے اسپتال بنائے, ہم نے اتنے یونیورسٹیز بنائی, ہم نے اتنے کالجز بنائے, ہم نے اتنے پارک بنائے, ہم نے معدنیات میں یہ کیا, ہم نے اتنے ڈیمز بنائے, ہم نے اتنے رستے بنائے, ہم نے اتنے درخت لگائے, ہم نے اتنا انوائرمنٹ کو سیو کیا, ہم نے صحت کے لیے یہ کیا, ہم نے فلاں چیز کے لیے یہ کیا, معیشت کے لیے یہ کیا, عام آدمی کے لیے یہ کیا, سیلاب متاثرین کے لیے یہ کیا. تو یہ 20-25 پوائنٹ وزیر اعلیٰ کو زبانی یاد ہونے چاہیے, یہ اب انہیں کر لینے چاہیے, کیونکہ یہ فیوچر میں بھی ان سے کوسچن ہوگا. یہ 20-25 پوائنٹ کو پاکستان تحریک انصاف میں میں بات دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف لڑائی کے موڈ میں ہے, اور وہ بھی الگ طریقے سے لڑ رہے ہیں, ان کا اپنا طریقہ ہے. پاکستان تحریک انصاف صرف اس وقت احتجاجی سیاست کے موڈ میں ہے, لیکن جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے پرفارم کیا, جس کی عالمی ادارے بھی تعریف کرتے ہیں, وہ پرفارمنس کی کوئی پروجیکشن انہوں نے نہیں کی. حالانکہ سب سے تگڑا سوشل میڈیا ان کے پاس ہے. اگر یہ پروموٹ کرتے اپنی پرفارمنس تو سب سے بڑھ کے پروموٹ کر دیتے. مریم نواز کی پرفارمنس نہیں ہے لیکن پروموشن بہت زیادہ ہے. یہاں پہ پرفارمنس بھی ہے لیکن پروموشن نہیں. تو اگر جتنی پرفارمنس ہے اتنی پروموشن بھی اس کی کریں تو لوگوں کو یہ سوال نہ کرنا پڑے. لیکن یہ 20-25 بڑے پروجیکٹ, بڑی چیزیں سہیل آفریدی کی فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے, بلکہ پوری کابینہ کی, تاکہ ہر جگہ پہ جہاں پوچھا جائے کہ آپ نے 13 سال میں کیا کیا تو یہ بتائیں کہ 13 سال میں ہم نے کیا کیا, اس کا جواب دیں اور یہ اس سوال کو اپریشیٹ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ نوجوان سوال کر رہے ہیں, انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. ناظرین, لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا, گٹر میں بچہ گرا تھا. مریم نواز نے اس کے بعد اداکاری کی تھی, بڑی شاندار اداکاری, ان کو ایوارڈ بھی ملنا چاہیے, ہم سٹائل ایوارڈ. لیکن اب ہوا یہ ہے کہ قصور میں ایسا ہی واقعہ ہو گیا, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا. کوئی بڑا بندہ انہوں نے پہلے بھی فارغ نہیں کیا, اب بھی نہیں کر رہے, اور قصور والے واقعے پہ بول بھی نہیں رہے. اور مریم نواز کے دور میں اس قسم کے لگ بھگ 10 واقعات ہو چکے ہیں, بچوں کے گٹر میں گرنے کے, ہلاکتیں ہونے کے. یہ واقعات لگاتار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ڈرامے باز ہیں, صرف ڈرامے ہی کر کے دکھائیں گے. ایک جگہ پہ انہوں نے ڈرامہ لگا دیا کیونکہ میڈیا نے معاملے کو اٹھا دیا. اب سندھ میں واقعہ ہوتا ہے یا KP میں واقعہ ہوتا ہے تو میڈیا اٹھا کے اتنا بڑا بنا دیتا ہے. اب یہاں پہ پنجاب کے اندر واقعہ ہوتا ہے, میڈیا مٹی ڈالنا شروع کر دیتا ہے. یہ بھی پیچھے سوشل میڈیا اگر معاملہ نہ اٹھاتا, انہوں نے تو جھوٹی خبر قرار دے کے معاملہ سارا کا سارا دبا دیا تھا. ناظرین, ایک ٹاؤٹ کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اس نے کہا جی پوری فوج عمران خان سے نفرت کرتی ہے, فوج عمران خان سے بہت نفرت کرتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک آدھے فوجی افسر سے ملتا ہے, 1 2 3 ہی ہوں گے نا. یہ بیچارہ جس فوجی افسر سے ملتا ہے اس کو لگتا ہے یہی ساری فوج ہے. اور بھائی فوج بہت بڑی ہے, 7-8 لاکھ بندہ ہے اس کے اندر, بے شمار ریٹائر فوجی بھی ہیں. کتنے ہی فوجیوں سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے, وہ بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے, یار یہ کیا کر رہی ہے فوج, یا ہماری قیادت یہ کیا کر رہی ہے. ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے, آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ جو بھی کر رہے ہیں اس کو لوگ پسند نہیں کرتے. عمران خان کے ساتھ 90% سے زیادہ فوجی کھڑے ہیں. فوجی کسی اور دنیا سے نہیں آئے, یہ ہمارے بیچ میں سے ہیں. اگر پاکستانی اس کے ساتھ کھڑے ہیں تو پاکستانی فوجی بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج کو آپ الگ کر دیں یا اس مسئلے سے آپ باہر نکال دیں. اب 4 جرنیل یا 2-4 بریگیڈیئر
اگر وہ عمران خان کے خلاف ہے تو کیا پوری فوج ہی عمران خان کے خلاف ہو گئی؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کی جو کمانڈ ہے یا کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ سارا عمران خان کے فی الحال خلاف ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کنٹرول عاصم منیر صاحب کر رہے ہیں نا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ساری فوج عمران خان کے خلاف ہے، یہ ٹاؤٹی کی ایک انتہا ہے، وہ چل رہا ہے معاملہ۔ خلیفہ ہفتر ناظرین پہنچ گیا پاکستان میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لیبیا کا ایک خلیفہ ہفتار ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، دونوں جرنیل ہیں، ایک فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے، دوسرا جو جرنیل ہے وہ 35 سال کی عمر میں ہی اس کو لیفٹیننٹ جنرل بنا دیا اس نے، یعنی دبا کے اپنے بیٹے کو ترقی دے دی۔ اچھا، دو حکومتیں ہیں اس وقت وہاں پہ لیبیا میں، ایک حکومت وہ ہے جسے تسلیم کرتا ہے اقوام متحدہ، اور ایک وہ ہے جسے اقوام متحدہ تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جس کو تسلیم نہیں کرتا اس سے جا کر ملے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کہ ہم ان کو ہتھیار بیچیں گے، اور یہی وہ خلیفہ ہفتار اپنے بیٹے کے ساتھ GHQ میں آ گیا جہاں پہ عاصم منیر صاحب نے اس کا استقبال کیا۔ میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دیتا ہوں کہ محمد بن سلمان کو یہ کوئی پسند نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے محمد بن سلمان صاحب نے باقاعدہ خلیفہ ہفتار کو وارن کیا تھا کہ سوڈان کے اندر جو ہتھیار پہنچائے جا رہے ہیں اور جو مداخلت ہو رہی ہے وہ بند کی جائے۔ UAE جو ہے وہ کھڑا ہے اس طرف، اور سعودی عرب جو ہے اس کی اپنی ایک اوپینین ہے، اور سعودی عرب میرے خیال میں اس کی جو پالیسی ہے نا وہ بہت ٹھیک ہے، وہ یہ چاہتا ہے کوئی کسی کے معاملے میں مداخلت نہ کرے، تمام ممالک اپنی سرحدوں کے اندر اپنے ملکوں کی بہتری کے لیے کام کریں۔ ہمیں مداخلت کی پالیسی ختم کرنی چاہیے، یہ پراکسیز نہیں بنانی چاہیے، لڑائی کو بڑھانا نہیں چاہیے بلکہ لڑائی کو ختم کرنا چاہیے اور ایک یونٹی قائم کرنی چاہیے۔ سعودی عرب کا تھوڑا سا اس قسم کا رویہ لگ رہا ہے، تو خلیفہ ہفتار کو انہوں نے کہا تھا، وہی خلیفہ ہفتار پاکستان پہنچ گئے ہیں اور یونائٹڈ نیشن انہیں تسلیم بھی نہیں کرتا، لیکن چلے مرضی ہے۔ ناظرین، سوراب برکت صاحب کو 70 دن ہو گئے لگ بھگ انہیں نہیں چھوڑا جا، زیادتی کی انتہا ہو گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت ہی خارج کر دی، انہوں نے کہا نہیں ہم ضمانت نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ پہلے اشتہاری رہے ہیں۔ بھئی اس طرح تو نواز شریف بھی اشتہاری تھا، ضمانت دینے کے لیے آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے اس کو، یعنی نواز شریف کے لیے قانون کچھ اور ہے، ہمارے لیے کچھ اور ہے۔ نواز شریف تو لوٹ مار کی ہوئی تھی، ملک کو لوٹا ہوا تھا، یہ اس نے کیا لوٹا ہے؟ سوراب برکت نے صرف انٹرویو کیا ہے، اور اشتہاری جس کو آپ قرار دے رہے ہو پاکستان کے اندر تھا، بھائی روزانہ پروگرام کر رہا تھا، پبلک میں جا رہا تھا، نہ اس کو کوئی نوٹس دیا، نہ اس کو کسی نے بلایا، اشتہاری قرار دے دیا پکڑ کے پچھلی ڈیٹوں میں، اور اٹھا کے اس کو اس کیس کے اندر ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلے اشتہاری بھی رہا ہے اور بعد میں گرفتار ہو گیا ہے تو اس کا وہ اشتہاری ہونا بعد میں گرفتاری کے بعد جب آپ ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا، لیکن ہائی کورٹ نے وہ فیصلہ دے دیا، آپ اندازہ کریں۔